شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس، آپ کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس نے بتائی، اور جب میں نے اسے پوچھا کہ تو نے یہ ساری باتیں کہاں سے لی ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ 4 چیزیں ہیں جو میرے سورس ہیں۔ پہلی چیز کہ میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسری چیز کہ میں ملک کنعان کا رہنے والا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو آدم سے لے کر اسماعیل تک اور مدیان تک پہنچی۔ میں نے کہا کہ یہ سب چیزیں کیسے آپ تک پہنچی؟ تو اس نے کہا کہ جو آدم کی کتاب، حابل کی کتاب، حوا کی کتاب، صحت کی کتاب، اور جسے صحت بھی کہتے ہیں اور صحت بھی کہتے ہیں، اور جو کچھ ہنوک نے لکھا، جس طرح سے متوسلا اور لمک اور نوح نے بتایا، وہ سب کچھ کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، نہ ہم اپنی ہسٹری کو بھولتے ہیں، نہ ہم اپنی یادوں کو مٹنے دیتے ہیں۔ ہم بابل میں، اسیری میں رہے تو ہمارے رہنے کی جگہ کا نام تلبیب تھا، تو اسی جگہ کی یاد ہم نے اپنے ملک میں ایک بڑا خوبصورت شہر آباد کر دیا، جو آج پوری دنیا کی نظروں میں ایک خاص شہر ہے، جہاں کی کبھی بتیاں بجھتی نہیں ہیں، جہاں پر کبھی رات نہیں ہوتی، اور وہ آج بھی اسرائیل میں تلبیب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جب ایوا خدا، یعنی کہ زندگی کا خدا، جس کا نام سبز اور گرین اور ہرا، یعنی کہ زندگی کا مالک پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو کھڑے پانی میں چند دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ ہرا دکھائی دے گا، یعنی اس پانی میں زندگی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو ہماری کتاب ہے، جسے تناق کہا جاتا ہے، اس کے پہلی کتاب کے پہلے پیرے میں پہلی لائن میں لکھا ہے، براشیت 12 الوہیم ات ہاشائم ہا آرس۔ اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع میں خدا نے زمین آسمان کو بنایا، پھر آگے ہے الوہیم ات ہاشمائم، کہ خدا کا روح، خدا کی طاقت پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یعنی کہ اس پانی کے اندر زندگی بھر رہی تھی، اور اس پانی کے اندر زندگی بھر دی گئی، جیسے ایک فلوپی میں کوئی پروگرام بھر دیا جاتا ہے،
اسی طرح سے پانی کے اندر زندگی بھر دی، اور پھر اسی پانی سے ٹائم ٹو ٹائم، پیریڈ بائی پیریڈ کہا گیا ہے کہ اس میں سے سب چیزیں باہر آ جائیں، اور وہ باہر آتی گئیں۔ اور یہ سب کچھ کس نے لکھا؟ یہ آدم کی کتاب کی بات ہے۔ اور خدا یعنی کہ ایوا خدا عدن میں آدم کے پاس آیا کرتا تھا، اور عدن میں ایک خوبصورت پتھر تھا جو کہاں سے آیا؟ وہ آدم بتاتا ہے کہ وہ خدا اپنے ساتھ لے کر آیا، اور خدا نے عدن میں ایک ایسی جگہ پر اس کو نصب کر دیا جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، اور اس پتھر پہ جب ایوا خدا کی حضوری ظاہر ہوتی تو اس پتھر میں سے روشنیاں نکلتی، لائٹیں نکلتی تھی۔ اور ایک دن خدا نے ہمیں کہا کہ ابھی میں آتا ہوں یہاں پہ، اور یہ سب کچھ کا میں خالق و مالک ہوں، میں نے بنایا ہے، اور یہ اے آدم تیرے لیے بنایا ہے، اے ہوا یہ تیرے لیے بنایا ہے، ایک دن تم بھی اس کے مالک ہو جاؤ گے، گویا کہ تم اس کے خدا ہوگے، اور یہ پرند چرند درند سب تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، اور تم ان پر حکومت کرو گے۔ لیکن ہوا کیا جو آدم نے لکھا؟ یہ ٹوٹل مسیح تک جو کتابیں تھیں وہ 613 کتابیں تھیں، اور 613 کتابوں کو کاٹ کے ہٹا کے تو صرف 72 رہنے دی گئی، اور پھر ان 72 کو بھی کاٹ کے مکس کر دیا گیا، اور پھر وہ 66 رہ گئی۔ یہ جو موجودہ ہمارے پاس 3 طرح کی کتابیں ہیں، ایک تناک ہے جو یہودیوں کی توریت ہے، ایک کیتھولک بائبل ہے جسے رومی بائبل کہا جاتا ہے، اور ایک اینگلیکن بائبل ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کالی جلد والی۔ تو یہ بائبل جو لکھی گئی ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ موسیٰ نے لکھی، موسیٰ نے لکھی نہیں ہے، موسیٰ نے کچھ لکھا ہے، یعنی کہ خروج کا حال لکھا ہے، اور احبار کا حال لکھا ہے، اور استثنا جو ہے دہرائی کی گئی ہے، باقی انبیاء کے صحائف ہیں۔ لیکن جو پیدائش کی کتاب ہے اس میں آدم نے لکھا، ہوا نے لکھا، ہابل نے لکھا، قائن نے لکھا، اور سیت نے لکھا، انوس نے لکھا، کنان نے لکھا، یارد نے لکھا، ہنوک نے لکھا، متوسلا نے لکھا، لمک نے لکھا، باب نو نے لکھا، سم نے لکھا، اور باب ابراہیم نے لکھا، اسحاق نے لکھا، یعقوب نے لکھا، یوسف نے لکھا، یہاں تک کہ اسماعیل نے لکھا، مدیان نے لکھا۔ اب وہ سب کو جو اکٹھا کیا گیا، اور جو ایسے بھی واقعات، ایسے انبیاء بھی ہیں، ایسے صحائف بھی ہیں جو نظر نہیں آتے اور ان کا بائبل میں ذکر ہے، اس نبی نے کہا، کسی نے کہا، تو جس کا ذکر اب جو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تناک ہے، تارگم ہے، مشنا ہے، اور جبلی کی کتاب ہے، اور پھر جو 14 طرح کے تالمود ہیں، نبیوں کے صحائف ہیں، اور نبیوں کی وہ معجزات کی کتابیں ہیں، اور پھر سلاطین کی کتابیں ہیں، پھر تواریخ کی کتابیں ہیں، پھر نظم کی کتابیں ہیں، پھر زبور ہیں، پھر داؤد کے زبور ہیں، آصف کے زبور ہیں، اور میر مغنی کے زبور ہیں، اور موسیٰ کے زبور ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جب کلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ 613 بنتا ہے۔ تو جب یہ
اس نے مجھے بتایا کہ وہ پتھر جو تھا وہ خدا کی موجودگی، خدا کی پریزنس، خدا کی حاضری، خدا کا نور، خدا کا جلال اس سے ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ابلیس نے آدم اور حوا کو کہا کہ جب خدا نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے اور تم ایک وقت میں خدا ہوں گے، ان کے تم مالک ہوں گے، تو ابھی انتظار کرو۔ کوئی پھل نہیں تھا، یہ ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے پھل کی، وہ تھا انتظار کرو، وقت سے پہلے تم مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ابلیس کے کہنے پہ آدم نے اور حوا نے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم خدا ہیں، تو پرند چرند نے ان کے کہنے پہ ناچنا، گانا، خوشی منانا شروع کر دیا، جو کہ خدا نے ایک وقت ٹھہرایا تھا کہ جب وہ الاؤ کرے گا، جب وہ اجازت دے گا، اس وقت تم ظاہر ہونا کہ تم واقعی خدا ہو۔ کیونکہ بائبل میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے یہ خدا کا نیب ہے، یہ چھوٹا خدا ہے، لیکن اس نے اپنے قادر مطلق خدا کے اگینسٹ، اس کے حکم کے اگینسٹ قدم اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ، وہ ماحول خراب ہو گیا اور وہ روشنیاں مدھم ہو گئیں، وہ نور کم ہو گیا، اور نور اس طرح سے کم ہوا جیسے کسی بالٹی میں سوراخ ہو جاتا ہے، آہستہ 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 نور کم ہو گیا، اور آدم جو ہے وہ شرمندگی اس کی ظاہر ہونا شروع ہو گئی، خوف اس پر زیادہ آ گیا، اس کے گناہ نے، اس کی غلطی نے، اس کی بیوقوفی نے اسے پکڑ لیا۔ دراصل گناہ ہے کیا؟ ہم نے خود گناہ کی کیٹیگریز بنائی ہیں، جو مثال کے طور پہ جو میں کرتا ہوں وہ میرے لیے گناہ نہیں، لیکن جو دوسرا کرتا ہے، کیونکہ وہ میں نہیں کرتا اس لیے وہ میرے لیے گناہ ہے۔ لیکن گناہ ہے کیا؟ جو ہمارے فعل ہیں، جو ہماری عادت ہے، جو ہماری جبلت میں ہے، جو ہماری انسانیت میں ہے، جو ہماری نفسیات میں چیز پائی جاتی ہے، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، وہ نیچر کی باتیں ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھ لو، درندوں کو دیکھ لو، مچھلیوں کو دیکھ لو، ان میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہم انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں وہ بات ہے کہ وہ اپنا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ انسان کو دعویٰ دیا گیا ہے، کلیم دیا گیا ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جب خدا اس کو اجازت دے۔ لیکن آدم نے اس کا انتظار نہیں کیا، اس نے کلیم کر دیا، اور اس کی وہ خوبصورتی، وہ نور، وہ آزادی، وہ دلیری جاتی رہی۔ یہ گناہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے، جسے ارامی میں ایل گاڈ کہا گیا ہے، ایل کہا گیا ہے، اور پھر اس کو ارامی میں اوون کہا گیا ہے، عبرانی میں ابا کہا گیا ہے۔ وہی خدا ہے، پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اسے ایل سے ہی الہ کہا گیا ہے، الہ سے ہی اس کو ڈبل جوڑ کر لکھا گیا تو وہ الہ، وہ اللہ بن گیا۔ اللہ کوئی ایک لفظ نہیں تھا، دو لفظوں کے جوڑنے سے، جیسے تبت کو دو طرح سے جوڑو، تے بے تے، ادھر سے پڑھو تو تبت ہے، ادھر سے پڑھو تو تبت ہے، اسی طرح سے الہ ادھر سے پڑھو تو اللہ ہے، ادھر سے پڑھو تو اللہ ہے، دونوں کو ملاؤ تو اللہ ہے۔ تو اس طرح سے لکھا گیا تاکہ اس کی عزت، اس کا احترام برابر مانا جائے۔ وہ نبوکت نظر نے کہا کہ یہ چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے، یہ کوئی اسلام نے متعارف نہیں کرایا اللہ یا الہ، یہ اسلام سے پہلے کا مانا جاتا رہا ہے، یہ طوفان نوح سے بھی پہلے مانا جاتا رہا ہے۔ تو اس لیے
یہ بات سب جانتے تھے، اور یہ آدم کی نسل سے ہنوک تک اور ہنوک سے نوح تک سب جانتے تھے۔ اور جب نوح کے بچوں نے دیکھا کہ وہ کتنا زیادہ خدا کی قربت میں ہے، تو یہی بات آدم کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ کتنا خدا کی ایوا کی قربت میں ہے، زندگی دینے والے کی قربت میں ہے، لیکن ہمارا باپ دکھی بہت زیادہ ہے۔ آدم ہر وقت روتا رہتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، ہاتھ جسے کہتے ہیں مل مل کے، اس نے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، پتھروں پہ مار مار کے کہ اس پتھر میں سے کیوں روشنی نہیں نکلتی۔ ٹکریں مارتا رہا، سر کو زخمی کر لیا، پاؤں کو زخمی کر لیا، خودکشی کرنے کی کوشش کی، مر جانے کی کوشش کی کہ میرا اب خدا کیوں نظر نہیں آتا، میں نے کیوں ابلیس کی بات مان کے تو اپنے آپ کا دعویٰ کر دیا، بیفور ٹائم، وقت سے پہلے ہی میں نے عزت مانگنا چاہی، اور میرا یہ حال ہو گیا کہ اب ایوا خدا، میرا خدا، زندگی دینے والا خدا مجھ سے دور ہو گیا، روٹھ گیا، ناراض ہو گیا۔ اور وہ پھر آدم اپنی بیوی ہوا کو کوستا رہتا تھا، اسے الزام دیتا تھا، یہ تو نے کیا، تیرے کہنے پہ تو نے مجھے کنوینس کیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس کے بچوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں بابا تاکہ ایوا خدا پھر ہمارے درمیان آئے۔ اس نے کہا وہ جب آیا کرتا تھا ہم باربیکیو کیا کرتے تھے، ہم ناچتے تھے، ہم خوشی مناتے تھے، ہم نعرے لگاتے تھے، ہم گاتے تھے۔ تو پھر آدم کے بچوں نے نعرے لگانا، خوشی منانا اور بخور جلانا، اور پھر اپنے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خدا کے نام پہ جلاتے تھے، جس کا پتہ چلتا ہے کہ کائن اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنی فصل کا پھل لا کے تو وہ لے کے آتا اور اس کو خدا کے حضور میں رکھتا۔ اسی طرح ہابل اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے آتا اور ان میں سے کچھ خاص جانوروں کو لے کر ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے سب کی کوششیں تھی، ترلے تھے، منتیں تھیں، انکساری تھی کہ خدا راضی ہو جائے۔ تو ایک جب راضی ہوا ہابل کی قربانی پہ، تو پھر اس نے ہوا کو کہا کہ تیری اولاد کے سبب سے تمہاری رہائی ہوگی، کیونکہ ہابل بھی تو ہوا نے جنا تھا، لیکن وہ نسل عورت نہیں تھا، وہ نسل آدم تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا، اگر تمہیں یہ چانس، میں ایک بار پھر چانس دیتا ہوں، اگر تم اس کی تابع داری کرو، میرا انتظار کرو، میں آؤں گا اور آپ اسی طرح سے رہو، تابع داری میں رہو، میری عبادت کرو، میرے حکموں کو مانو، تو پھر میں آؤں گا عورت کی نسل سے، عورت کی نسل میں ہوں گا، اور پھر میں اس ابلیس کا مقابلہ کروں گا اور اس ابلیس کو سزا دوں گا، تو تمہاری رہائی ہوگی۔ پہلے تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اب میں پھر چانس دیتا ہوں، اگر تم میرا کہنا مان جاؤ تو تم رہائی پاؤ گے، پھر سے نور ہو جائے گا، پھر سے نور ہی نور ہوگا، میں نور ہو کر آؤں گا، لیکن انسانی روپ میں آؤں گا، ایسے روپ میں جس کا، جیسے کہ آپ سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے افیسر، جو آرمی کے بڑے افیسر ہوتے ہیں، ISI کے افیسر ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو بحال کرنے کے لیے، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنا روپ بدل لیتے ہیں، وہ ملنگ بن جاتے ہیں، وہ بیروپیے بن جاتے ہیں، وہ سبزی والے بن جاتے ہیں، وہ کسان بن جاتے ہیں، تاکہ اسی روپ میں وہ کسی باغی کو پکڑ لیں جو ملک کا سکون برباد کرتا ہے، دوسرے حصے میں چلیں،
اس میں بات